اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی انکار کر دے لیکن موت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، کہتا ہے مرنا ہے جی، آخر مرنا ہے جی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ انسان بھول گئے ہیں مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا جی، کوئی موت سے نہیں ڈرتا کہ کیا وہ تو آنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہونے کیا والا، کبھی اس کی بھی تیاری کی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا ابھی کہ دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ کوئی غریب بنایا اللہ نے، کوئی امیر بنایا، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی بیمار، کوئی صحت مند، کوئی مرد بنایا، کوئی عورت، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس علاقے کا، اور یہ پورا ایک نظام مشین کی طرح چل رہا ہے۔ آپ خود سوچیں اگر سارے ایک ہی جیسے ہوتے، سارے انجینئر ہوتے تو کام چل سکتا تھا؟ سارے انسان ڈرائیور ہوتے تو کیا کام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ آپ خود سارے کے سارے مزدور ہوتے کیا کام چل سکتا ہے؟ سارے کے سارے میسن ہوتے کیا کام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ دیکھو ہم خود کہتے نہیں چل سکتا، اس کا مطلب ہے کہ چلانے والا بڑا حکیم ہے، وہ بڑا دانا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ مجھے مانو، یعنی مجھے حکیم مانو، مجھے بہت زیادہ سمجھدار مانو، مجھے اپنا رب مانو، اور چند دنوں کا یہ معاملہ، جدھر بھی میں تمہیں رکھوں نا ادھر ہی رہو اور صحیح طریقے سے کام کرو، اور اس کے بعد اگر تم میری بات مانتے رہے تو مرنا تو سب نے، انجینئر نے بھی مرنا ہے، مزدور نے بھی مرنا ہے، آؤ گے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا فرما بردار بن کر آئے گا، صرف میرا ہو کے آئے گا، میرے سے محبت کر کے آئے گا، دنیا سے خوش ہوگا، میں نے جو کچھ اس کو دیا اس پر خوش رہا ہے، تو میں اس کو ایسی بادشاہی دوں گا کہ جو آج بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں دیکھی۔ اور جو دنیا میں ٹینشن فیل کرتا رہا، بے صبرا رہا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے یقین نہیں کیا ہے، اور کڑتا رہا مجھے یہ کیوں، فلاں کو یہ کیوں، ان چکروں میں رہا، پھر اللہ اگر کوئی چیز روک لے کچھ عرصے کے لیے، پھر دوسروں سے مانگنا شروع ہو جائے، دوسروں کے سامنے جا کے سر جھکائے، دوسروں کو پکارے، دوسروں کی نظر و نیاز کرے، پھر جب اللہ دے تو ظاہری بات ہے اس کا ایمان دوسروں پر تھا، دیا اللہ نے، تھوڑا سا دیر سے دیا اس کو چیک کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کہا، اس نے کوئی مزاروں کے اوپر چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی جناب کہا فلاں جگہ سے مجھے ملا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے وسیلے سے ملا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے بے حق، فلاں بے حرمتے، فلاں میں نے دعا مانگی سی تب مجھے ملا ہے۔ تو یقین کرو یہ اللہ کی نگاہ میں پھر کافر مشرک ٹھہرتا ہے بندہ، اور یہ وہ انسان ہے کہ بے صبرا نہ شکرا، جب مرے گا نا آگ میں چلا جائے گا۔ چاہے یہاں دنیا میں بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، جنرل تھا، بڑا دولت مند تھا، شیخ تھا بڑا، یہاں سب کچھ تھا، لیکن مرنے کے ساتھ ہی آگ میں چلا جاتا ہے۔ یقین کرو یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا ممات یشرک باللہ شیء دخل النار، شیء، اندازہ لگائی، شیء آخری چیز کو کہتے ہیں، انتہائی چھوٹی چیز، آخری چیز، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرا کوئی اور اس نے شیء شرک کیا، شیء کی بات کر رہا ہوں، یہ واسطے وسیلے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا پیر بابا مدد، یہ فلاں، یہ تو بڑے بڑے شرک ہیں، یہ تو بڑے بڑے ہیں، معمولی بھی شرک کر کے اس کی موت آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل النار، آگ کے اندر داخل ہو گیا، پھر وہ سمجھو ہو گیا داخل آگ کے اندر، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس آگ کے اندر ہوگا جو اس دنیا سے بہت بڑی آگ ہے، اور پھر جب قیامت ہوگی اسی پر فیصلہ ہوگا، پھر بہت اشد العذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد بڑی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، غور کرو، اگر 10 سال کوئی بادشاہ بھی رہا ہے، 10 سال کوئی بڑا افسر بھی رہا ہے کسی بڑے منصب پر، ڈی سی، سی پی او، پتہ نہیں اور کیا کیا، آئی ایس پی آر، ڈی جی، یہ رہا ہے اگر 10 سال، 5 سال، جس طرح 5 سال کے وزیر اعظم بنتا ہے، 5 سال کے لیے صدر بنتا ہے، اگر 5 سال صدر رہ کے بھی بندہ ہمیشہ کی آگ میں چلا گیا، کیا یہ بہتر ہے؟ یہ بہتر ہے جب 20-50 سال انسان لیبر رہے اور پھر جنت کی بادشاہی کا تاج پہنے، بتاؤ ہمیشہ کے لیے یہ بہتر؟ سوچو تو آپ کا دماغ کیا کہتا ہے، بتائیے دماغ کیا کہتا ہے، فیصلہ کیا آپ کے دماغ کا؟ تو اگر یہ فیصلہ ہے کہ چلو جی 4-5 دن ذرا جی ترن والے ملے، آگ دیکھا جائے گا آگے، تو پھر آپ کا دماغ تو کام نہیں کر رہا۔ اور اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، جو کچھ اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ اس کا فیصلہ، میں راضی ہوں اپنے رب کے اوپر، اور یہ چند 20-50 سال اگر اس طرح گزر گئے تو اس کے بعد جنت کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو دے دی جائے، اور مالک اعلان کر دے کہ میں راضی ہوں اپنے بندے سے،
میرا بندہ بہت زبردست بندہ تھا، شاباشی دے، جیسے اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھے گئے، شاباش ہے، شاباش ہے، تم نے شرک نہیں کیا، تم میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں ہو، میرے علاوہ کسی کو پکارا نہیں ہو، میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا ہے، میرے علاوہ کسی سے مانگا نہیں ہے، تم نے مزاروں سے نہیں مانگا ہے، قبروں سے نہیں مانگا ہے، مورتیوں سے نہیں مانگا ہے، کسی کے سامنے نہیں، اپنے عزت دار سر کو تم نے نہیں جھکایا ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے ایک بال برابر بھی نہیں جھکایا میری عزت کی خاطر، میرے وقار کے لیے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر شاباشی دے کتنا اچھا ہے. سوچو یار، یہی مسئلہ آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ان کو ذلت اور خواری ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے، یقین کر، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، بڑے بڑے کمانڈو دستے ان کے پاس ہے، ایٹم بم ان کے پاس ہے. بتاؤ اس سے آگے کیا چاہیے؟ اس سے آگے کون سی تمہاری طاقت چاہیے؟ بتاؤ، ایٹم بم بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے ایٹم بم سے بھی بڑی ایک طاقت ہے جو ان کے پاس ہے، ادھر ہاتھ ہی نہیں لے جاتے. وہ ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان. بتاؤ اگر پوری دنیا کے ایٹم بم ایک طرف ہو جائیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ دوسری طرف ہے تو کون جیتے گا؟ پوری دنیا کے ایٹم بم ایک طرف ہو جائیں اور دوسری طرف اللہ ہے آپ کے ساتھ، کون جیتے گا بتاؤ؟ ان کے ایٹم بم نہیں چلیں گے، پھر اللہ جیتے گا. وہ اگر ایٹم بم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو رخ موڑ کے پھر انہیں کی طرف کر دے گا. ایسی قوت والا، ایسی طاقت والا مالک ہے. جب فرشتے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ اب فرشتے کیوں آئے؟ جب آپ اللہ پر مانتے ہی نہیں، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، واسطے وسیلے بے حقے فلاں فلاں، کیا کیا شرک ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے بتاؤ. اور شرک یاد رکھنا اللہ کو گالی ہے، یہ اللہ کو گالی ہے. حدیث میں آتا ہے شتمنی ابن آدم، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے جب شرک کرتا ہے. تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو دنیا میں عزت دار کرے گا اور آخرت میں جنت ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اتنی خوبصورت جنت گالیاں دینے والوں کے لیے بنائی ہے نہ، فرمانبرداروں کے لیے بنائی ہے، ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے، محبت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے. اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے، میرے بندے میرے بندے میرے بندوں داخل ہو جاؤ. اس طرح پیار سے محبت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لہٰذا دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اللہ کا بندہ بنو، نہ بادشاہ کے بندے ہو، نہ رسم و رواج کے بندے ہو، نہ کسی فرقے کے بندے ہو، نہ بریلویوں کے بندے ہو، نہ دیوبندیوں کے بندے، نہ پیروں کے بندے، نہ صدر کے بندے، نہ نواز شریف کے بندے ہیں، نہ عمران خان کے بندے ہیں، کسی کے بندے. ہم اپنے بھی بندے نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے اپنی بندگی کرنا، یقین کرو اپنی بندگی کیا ہوتا ہے؟ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. یہ اپنی بندگی کو ہے، یہ اپنی بندگی ہے. اپنی بھی بندگی نہیں کرنی ہے. کس کی بندگی کرنی ہے؟ اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، اپنے اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ ایمان خالص ہے میرے بھائی. بات سمجھ آ جائے تو یقین کیجیے آج کا یہ دن آپ کے لیے، آپ کی زندگی کا بہترین دن ہے اگر یہ بات دل کے اندر اتر گئی تو. اور اس پر جم جاؤ، کیونکہ جم جانا اصل مسئلہ ہے. مانتے سب ہیں، بالکل کہتے ہیں ہاں جی باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں جی، پھر اس پر جمتے نہیں ہیں، اس پر رکتے نہیں ہیں. پھر جب ماحول بنتا ہے تو جی کیا کرے، وہ چچا رو بلایا سی جی، چچا رو مامو رہنا، مامو کی تو نہ چھوڑو نا جی، وہ نانا اور بلائی کی تو سمجھ نہیں، 11ویں پکائی تو کیا کریں جی. یہ ازمائشیں ہیں نا. وہاں جا کے نانا صاحب کو بتاؤ نا، بابا جی کو بتاؤ، دادا جی کو بتاؤ، دادا جی کیا کر رہے ہو؟ شرک ہے. والد صاحب کو بتاؤ، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے والد صاحب کو بتایا تھا، ابا جی ابا جی، پیار محبت سے، بدتمیزی نہیں کر رہی ہے، پیار. ابو جی یہ دیکھو شرک ہے. یہ بکرا اللہ نے دیا تھا، پانی اللہ کا اس نے پیا، گھاس اس نے اللہ کا کھایا، یہ اللہ کے نام کا کاٹنا چاہیے تھا آپ کو. آپ کو غریبوں میں بانٹنا چاہیے تھا، رشتہ داروں میں بانٹے، اللہ ثواب دیتا آپ کو. یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ یہ 11ویں پکائی عبد القادر جیلانی کے نام کی، یہ غریباں بکرا تم نے جا کے چلا دیا. ابا جی کیا کر رہے ہو؟ اس انداز سے سمجھانا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے دوستوں کو سمجھانا ہے. بچپن کے گہرے دوست ہیں، اگر ایمان کی وجہ سے اگر بچھڑ جائیں تو خوش قسمت ہو. اللہ سے آگے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی گہرے سے گہرا دوست اللہ سے آگے نہیں، کوئی رشتہ اللہ سے آگے نہیں. یہ ایمان ہوتا ہے میرے بھائی. اور یقین کرو میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لو یہ لکھی ہے یا کوئی نہیں لکھی ہے. قرآن میں لکھا ہو کہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا نا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ میرے ابو کو ڈال، میری ماں کو ڈال، یا اللہ میرے بچوں کو ڈال، یا اللہ میرے بھائیوں کو ڈال، سگے بھائیوں کو ڈال دے، میرے جگری دوستوں کو ڈال دے، میرے والد پورے قبیلے کو ڈال دے، پورے پاکستان کو ڈال دے، پوری دنیا کو ڈال دے، پوری انسانوں کو ڈال. اس میں سارے شامل ہیں، غور کرو ذرا، ہر انسان اس میں شامل ہے. کدھر گئی محبتیں؟ جس کی خاطر آج اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، وہ کل آپ کے بارے میں یہ بات کہے گا کہ اللہ اس کو ڈال دے جہنم میں، مجھے بچا لے. بتاؤ اس کی وجہ سے آج ہم اپنے رب کو ناراض کر دیں؟ کتنی غور والی بات ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی جان کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو فیصلہ کرو کہ میں نے جہنم میں نہیں جانا کسی کی وجہ سے.
اور اس کے بعد پھر سمجھاؤ ان کو، ہم تمہیں سمجھائیں گے، بیوی بچے ہو، دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہو، سمجھا رہے دیکھو آگے آ گئے، یہ بات مانو گے تو آگ سے بچو گے، یہ بات نہیں مانو گے تم آگ سے نہیں بچ سکتے ہو، جتنی مرضی روزے رکھو، جتنی مرضی تہجد گزاریاں کرو، جتنے مرضی عمرے کرو، حج کرو، جو مرضی کر لو، تم آگ سے نہیں بچ سکتے ہو جب تک ایمان ٹھیک نہ کرو، اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کرو، جب تک نہیں کرو نہیں بچ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔